ڈی ہائیڈریشن، جس طرح سردیوں میں پانی پینا بہت کم ہو جاتا ہے، پیاس نہیں لگتی یا ٹھنڈ کی وجہ سے پانی کم پیا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور واٹر انٹیک کم ہونے کی وجہ سے بھی ویٹ سٹک ہو جاتا ہے۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ مرہم کے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز یہاں پر اویلیبل ہیں۔ السلام علیکم، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ویٹ سٹک ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ بہت کامن ٹاپک ہے اور ہماری پاپولیشن کا بہت کنسرن ہے کہ ویٹ لوز نہیں ہو رہا، خاص طور پر خواتین میرے پاس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ویٹ سٹک ہو گیا ہے، ویٹ لوز نہیں ہو رہا۔ تو اس ویڈیو کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ویٹ لاس ہونا ضروری نہیں، ڈائٹ اور ایکسرسائز پر ہی بیس کرے، یعنی آپ ڈائٹ اور ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آپ کا ویٹ لوز بھی ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا، آپ کا ویٹ لوز نہیں ہو رہا باوجود ڈائٹ کنٹرول کرنے کے اور ایکسرسائز کے، تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور وزٹ کریں۔ اس کی انڈر لائن کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں، جس طرح کہ فیمیلز میں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے، بہت کامن ہے، اس میں ویٹ سٹک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تھائرائڈ کے جو ڈس آرڈرز ہیں، جس میں تھائرائڈ انڈر ایکٹیو ہو، کم کام کر رہا ہو، تھائراکسن کم بنا رہا ہو، جس میں گلے میں گلڑ بننا شروع ہو جاتا ہے، سویلنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں بھی ویٹ سٹک ہو جاتا ہے، ویٹ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے لوز کرنا۔ اس کے علاوہ پاپولیشن کی جو روٹین ہے ڈے اینڈ نائٹ کی، وہ بہت خراب ہو چکی ہے، رات دیر تک جاگنا، اور کچھ پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں وہ ساری رات جاگتے ہیں اور دن کے ٹائم سوتے ہیں۔ یہ جو ردم ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے رات سونے کے لیے اور دن کام کرنے کے لیے، اس لحاظ سے ہمارے جو ہارمونز ہیں ان کا ردم بھی اسی طرح ہی ہے۔ جو صبح کے ٹائم ہماری باڈی کو کام کے لیے تیار کرنے والے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ پیک پر ہوتے ہیں، اور وہ ہارمونز اگر آپ اور رات کو وہی ہارمونز لوئسٹ لیول پر ہوتے ہیں، اس وجہ سے نیند آتی ہے۔ تو آپ اگر اپنے ردم کو خراب کریں گے، جس طرح رات کو آپ جاگیں گے جبکہ آپ کے ہارمونز آپ کو الاؤ نہیں کر رہے، تو آپ کی باڈی سٹریس میں جائے گی۔ جب سٹریس میں باڈی جاتی ہے تو پھر وہ ویٹ گین کرنے والے موڈ پر آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی ویٹ گین کی ایک وجہ ہے، جس میں نیند کا پورا نہ ہونا، رات دیر تک جاگنا اور دن کے ٹائم سونا، روٹین الٹی ہونے سے بھی ویٹ سٹک ہو جاتا ہے اگر آپ لوز کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا آپ کلوز ٹو نیچر رہیں گے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، اس روٹین کے قریب رہیں گے، اتنا آپ کی باڈی ریلیکس رہے گی اور آپ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کریں گے تو ویٹ لوز ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی انڈر لائن ڈیزیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن، جس طرح سردیوں میں پانی پینا بہت کم ہو جاتا ہے، پیاس نہیں لگتی یا ٹھنڈ کی وجہ سے پانی کم پیا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور واٹر انٹیک کم ہونے کی وجہ سے بھی ویٹ سٹک ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2-3 وجوہات ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کا ویٹ لوز نہیں ہو رہا، آپ کا ہائیڈریشن سٹیٹس ٹھیک ہے، پانی آپ اچھا پی رہے ہیں، نیند آپ 8 گھنٹے کی پوری لے رہے ہیں، ٹائم پہ آپ سو رہے ہیں، ٹائم پہ جاگ رہے ہیں، آپ کا جسم جو ہے وہ ریلیکس ہے، آپ کی زندگی میں کوئی سٹریس پریشانی نہیں ہے۔ کوئی سٹریس پریشانی ہونا تو نیچرل ہے، کچھ نہ کچھ تو زندگی میں چلتا رہتا ہے، لیکن کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، آپ بہت پریشان نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کے ویٹ سٹک ہونے میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی تو پھر آپ اپنے فزیشین سے رابطہ کریں، وہ آپ کا تھائرائڈ سٹیٹس، آپ کا ہارمونل سٹیٹس کو اسیس کریں گے اور آپ کو ان کا ٹریٹمنٹ ایڈوائز کریں گے۔ تو اگر انڈر لائن کوئی ڈیزیز ہے، اس کو ٹریٹ کیا جائے تو ویٹ لاس ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ ویٹ لاس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ ویٹ لاس کلینک کو جوائن کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو ایک کسٹمائزڈ ڈائٹ پلان دیا جائے گا اور ڈاکٹر کے ساتھ فری کنسلٹیشن آپ کی دی جائے گی اور آپ کو ویٹ لاس میں پراپر ہیلپ کیا جائے گا، تو آپ اس کو ضرور کنسیڈر کریں۔ میری اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا آنسر کیا جائے گا۔ میرا نام ڈاکٹر سمیہ شبیر ہے، میں ایز اے فزیشین میو ہاسپٹل میں اور شام کے ٹائم کیولری ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں۔ اگر میری اپوائنٹمنٹ آپ بک کروانا چاہتے ہیں، مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم سے بک کروا سکتے ہیں۔